وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات پر محمد و آل اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. صلوات بر محمد و آل محمد. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان سید عالمیان بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات دی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت. قبل اس کے کہ میں مخدومہ عالمیان کے حوالے سے لب کشائی کروں، میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. نہ مجھے شور کی خطابت آتی ہے، نہ اچھل کود کی خطابت آتی ہے. میرے پاس اونچی آواز نہیں، علیوں کی حویلی کی اونچی بات ہے. اور علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں. اور کعبہ مطاف سخن ذات سیدہ عالمیان ہے.
ویسے میری مجال نہیں کہ اپنی سکی زبان سے لسان اللہ کے کف پہ لب کشائی کروں۔ ابتدا میں میری کوشش ہے کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے۔ بیٹا چہروں سے حیرت ہٹا کے آپ نے چہروں پہ نور مودت کو پھیلانا ہے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ جس بات پہ آپ بولتے ہیں آپ اپنا معیار سماعت بتاتے ہیں کہ آپ شور سننے والے لوگ ہیں یا اونچی بات سننے والے لوگ ہیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی کی رونمائی کے لیے 14 جوہری خلق کیے۔ میں ابھی بغور چہرے دیکھ رہا ہوں اور ابتدا میں بیٹا یہ عرض کر دوں کہ مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی۔ ابھی تھوڑی دیر میں جو ذکر زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے گا اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جو خدا کو دل سے چاہتا ہے اور پھر خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل سے چاہتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ ہر نبی اللہ کے ہاں مقام پیمبری پہ ہے اور یہ نبی اللہ کے ہاں مقام دلبری پہ ہے۔ پھر لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے۔ جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں اور جو نہیں سمجھے ان کے لیے بھی آسان کرتا ہوں، خاموش وہ رہے جو کسی اور امیر المومنین کو بھی جانتا ہے۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے۔ وہ علی کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ اور سیدہ آپ سے راضی رہیں بیٹا، یہاں حوصلہ کرنا پڑتا ہے جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ آپ کے بولنے سے پتہ چلتا ہے آپ سارے یا علی نہیں کہہ پا رہے، تو آپ میری تقریر کا کیا حشر کریں گے؟ یا بیٹا یہ علی ہے اور علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت ہی نہیں کرتا۔ لائق سلام ہے وہ علی، اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ دیکھیے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، اور میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ زبانیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لائق سلام ہے وہ علی جو دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک صرف اللہ کے گھر میں رہنے کا عادی ہے۔ ہائے 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 جی سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ ہائے بیٹا بات پسند نہیں آ رہی؟ میں اس سامع پہ حیران ہوتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جگر ہے اس بندے کا کہ جس کے سامنے اس حویلی کا ذکر ہوتا رہے اور گھنٹوں گزرنے کے بعد بھی اس کے فیس ایکسپریشنز میں 0.0001% بھی تبدیلی نہ رہی، چہرے کے آثار پہ تبدیلی ہی واقع نہ ہو، تو بڑے حوصلے والا وہ بندہ ہے۔ میں ممبر سے ایسے حوصلے والے کو داد دیتا ہوں، ورنہ یہ ذکر تو وہ ہے کہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں، اور پھر بندہ ہو اور نہ بولے تو پھر اسے تو پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔
پھر لائق سلام ہیں وہ زہرا، لائق سلام ہیں وہ زہرا جو اللہ کے رازوں کی اس مملکت کی ملکہ ہیں جہاں جبریل بھی نامحرم ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری تو حضور کوشش ہے، میری تو کوشش ہے، بسم اللہ میری، جی بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ یقیناً سیدہ عالمیان کا ذکر سننے آئے ہیں تو پھر حق بھی ادا کیجئے، محسوس ہو کہ آپ سیدہ کا ذکر سننے آئے۔ میں ایک جملہ بھی سیدہ عالمیان سے ہٹ کے کہوں تو آپ ہاتھ کھڑا کر دیجئے اور مجھے وہیں پہ روک دیجئے، وہیں پہ ٹوک دیجئے۔ اور اگر میری گفتگو کا مرکز و محور ذات سیدہ عالمیان ہے تو پھر یہ یاد رہے کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو تسبیحات چھوڑ کر فرشتے بارگاہ توحید میں عرضیاں دینے لگتے ہیں، پروردگار ساری زندگی کی عبادت لے لے، ایک مرتبہ اس مجلس میں جانے کی اجازت دے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ بیٹا چپ بھی بیٹھے رہیں گے تو مجلس تو ہو ہی جائے گی۔ اور میں بڑی مرتبہ یہ ممبر پہ بتا چکا ہوں کہ مجلس میں اگر بندہ بالکل چپ بیٹھا رہے تو دوسرے دن قطعاً اخبار میں نہیں چھپتا کہ یہ صاحب کوئی اسکالر ہے۔ جی، جس کا خیال ہے کہ میں اگر بالکل چپ بیٹھا رہوں گا تو میری تصویر دوسرے دن چھپے گی کہ یہ صاحب ضرور کوئی مفکر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ زبان کی عبادت سے محروم اٹھ جائے گا۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ زبان کی عبادت کر کے واپس پڑھے۔ لائق سلام ہے وہ زہرا جو اللہ کے رازوں کی اس مملکت کی ملکہ ہیں جہاں جبریل بھی نامحرم ہے۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ابھی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، پھر شاید ذکر آپ کو موقع ہی نہ دے اور بے اختیار آپ کی زبان سے عبادت نمودار ہونے لگے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میرے ایک لفظ پہ مجھے توجہ چاہیے۔ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، ایک لفظ پہ مجھے توجہ درکار ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ مجھے بھائی ہوائی باتیں نہیں آتی، نہ میں نے کبھی کی ہیں۔ آپ بھی ثبوت دیجئے کہ آپ ہوائی باتیں سننے نہیں آئے۔ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی۔ آئے 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 آئے، روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت۔ ہائے ہائے حضور، بس دو چار ایسے افراد مل جائیں جن کے چہروں سے پتہ چل جائے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے بات کس معیار کی ہو رہی ہے تو آنے کا حضور مقصد پورا ہو جائے۔ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت، سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو، دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے۔ پے در پے شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں اور جام ولا آپ کو پلانا چاہتا ہوں۔
ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ جامع ولا ہر بندے کا حق نہیں ہے. جامع ولا صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میکدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا ہے، اور جو چکھ کے لڑکھڑاتا پھرے بہتر ہے کہ میکدے سے دور رہے. جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، میں پے در پے شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. اور اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جس کے گھر کا دروازہ صحن خدا میں کھلتا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. اللہ اگر سماعتوں کا یقین دلائیں تو بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سماعتوں پہ مان کر لوں کہ اونچی بات ہے تو دھیمے لہجے میں بیٹا کر لوں، تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں. کسے کہتے ہیں زہرا؟ ہائے 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 ہائے، ایک بات بھی مل جائے مجلس میں آنے کے بعد تو آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. کم از کم میری زبان سے اتنی بڑی بات نہیں نکلی جو میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی اور ممبر پہ بھی یہ بات کی ہو. کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں، اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہے بھائی. میں بخوبی حیران چہرے دیکھ رہا ہوں، حیران چہرے. جس کے پیچھے چل کے بھی لطف نہیں آیا بھائی اس بات کا. جس بندے کو اس حویلی کے ذکر کا بھی لطف نہیں آتا، اللہ جانے وہ بندہ زندگی میں اور کس شے کا لطف لیتا. جس کے پیچھے چل کے بھی، بسم اللہ، جس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں، اسے زہرا کہتے ہیں. جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. ہائے ہائے، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو. یہاں پہ کوئی ایسا سامع ہے جسے یہ پتا نہیں کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ جی تو پھر لطف لے لیجئے. کوئی میرا نہیں خیال کوئی ایسا شیعہ بیٹھا ہو جسے سدرۃ المنتہا کا پتہ نہ ہو. ہائے ہائے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. تو پھر جملہ میں حضور آپ ہی کی خدمت میں، مالک آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. یہ جملہ بطور تبرک آپ ہی کی خدمت میں، آپ ہی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا جو تبرک پیش کر رہا ہوں. جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں. اسی دہلیز کے باہر سلمان محمدی بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے اس لیے تھے کہ گزرنے والوں کو اس دہلیز کا تعارف کرواتے رہیں. سلمان محمدی سر جھکا کے بیٹھے تھے اور دو بندے آپس میں بحث کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ابھی مصطفیٰ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ سلمان محمدی نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا، پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان تو دکھا سکتا ہے. پشت کا خم سیدھا کیا سلمان محمدی نے اور دہلیز زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا، سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا، سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں رسول کے ساتھ جاتے ہوئے جبریل نے پر جوڑ کے کہا تھا، لو دنو تو انملتن لا ترک تو، اگر پور بھر پڑوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. سلمان محمدی نے دیکھ کے کہا، تمہارا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے.
तुम उस सिदरा को जानते हो जहां जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूं जहां मोहम्मद रुकता। ये हक है सुनने का, इस अंदाज से सुनना चाहिए हुजूर। हाय 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 हाय। जुमला अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रुका हुआ है कि इतने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जुमला अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रुका हुआ है कि इतने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जिस दिन हमारी कौम कीमती बात सुनने लगी आपकी तरह, उस दिन पढ़ने वाले भी मिंबर पे मेहनत करके आएंगे, वरना पढ़ने वाले भी जानते हैं कि कोई बात इधर की कोई इधर की, या अली आप भी राजी हम भी राजी। लेकिन मैं हुजूर पिछले 27 साल से ये जिहाद कर रहा हूं मिंबर पे कि मुझे निचली उड़ान नहीं भरनी है, सुनने वालों को बुलंदी पे लेके जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों ने हर इलाके में इस हकीर को ऐसी रूहें अता कर दी हैं जो मायारी गुफ्तगू सुनने के आदी। ये घरों की तरबियत होती है, ये ज़ौक़ होता है, ये मासूमीन की दी हुई तौफीक होती है जो हर बंदे को हासिल ही नहीं होती, हर बंदे को हासिल नहीं होती। मैंने कहा मैंने जुमला आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। सलमान मोहम्मदी ने कहा तुम्हारा अपना मायार है, मेरा अपना मायार। तुम उस सिदरा से वाकिफ हो जहां जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूं जहां मोहम्मद रुकता है। सलमान मोहम्मदी ने कहा है वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा, लेकिन दोनों में फर्क ये है वहां पर जलते हैं, यहां पर मिलते हैं। हाय 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 हाय। वहां के जले हुए यहां पे मिलते हैं। हाय 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 हाय। जिसकी दहलीज, जो बिल्कुल आगे बैठे हैं बेटा, कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं के मोमिनीन से 2-4 मिनट में सीख लेते हैं कि मजलिस कैसे सुननी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि जिसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है या कोई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। बस दाएं बाएं के आरिफीन को देख के बंदा सीख लेता है कि मजलिस में बैठने का हुनर क्या है। जिसकी दहलीज नबुव्वत की सिदरतुल मुंतहा। बहुत अच्छी बात है, मैं मिंबर पे इफ्तिराक की और कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। ये मोहब्बत और मवद्दत वाला घर है। खुदा करे बगैर तशरीह के आप बात समझें, ये मोहब्बतों भरा घर है। यहां आए हुए को भगाना नहीं है, भागते हुए को बुलाना है। मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं जी। यहां आए हुओं को भगाना नहीं है, यहां ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी है कि आप बात करके चले जाएं और बाद में खूब इलाके में लड़ाई हो। ये मवद्दत वाला मिंबर, ये मोहब्बत वाला मिंबर है। हमारे राहबर कोई छोटे थोड़ी हैं कि हम उन्हें खींच खींच के बढ़ाएंगे। हाय 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 जी। हमारे तो सारे अली हैं। जुमला कहूं जो अब तक खामोश बैठा है, हमारे तो सारे अली हैं। इस घर में तो असगर भी अली है। तो ये कोताह कद नहीं है कि इन्हें खींच खींच के बढ़ाना। ये सारे के सारे अली। बहुत अच्छा जुमला है जो अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, वो शऊर का तबरुक लेके यहाँ से पलटे। बड़ी खूबसूरत बात है। कायनात के रसूल की एक हदीस लोगों को सुनाई गई है, किताबों में लिखी गई है कि कायनात के रसूल ने फरमाया, बात ऊंची है तो फिर धीमे लहजे में कर रहा हूँ, कि कायनात के रसूल ने फरमाया था असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद। बड़ी अच्छी बात है, रसूल की ये हदीस सुनाइए। बस इतनी मेहरबानी ज़रूर कीजिए कि जब किसी को ये हदीस सुनाओ कि सहाबा सितारों की मानिंद हैं, साथ उस दहलीज का भी जिक्र कर दिया करो जहां सितारे आके सजदे में गिरते। कितना कितना मोहब्बत भरा पैगाम है। किधर जी कोई इफ्तिराक है, कोई फसाद है हुजूर? कितना मोहब्बत भरा पैगाम है, कितना मोहब्बत भरा पैगाम।
کتنا محبت بھرا پیغام ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ حدیث سنائیے. بس سناتے سناتے ساتھ اس دہلیز کا بھی ذکر کر دیجئے جہاں ستارے سجدوں میں گرتے ہیں. پڑھ لیجئے تاریخ. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ایک آدھ مرتبہ ستارہ اترا ہے. اتنی مرتبہ اس دہلیز پہ ستارہ اترا ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی بندہ فصیل مدینہ کے اندر آ کے اگر ان کے گھر کا پتہ پوچھتا تھا تو یہی پوچھتا تھا یہاں ستاروں والی حویلی کون سی. ہائے 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 ہائے. یہ اتنی مرتبہ اترا ہے. چلیے یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ خطیبانہ بات ہے، یہ تاریخ میں کسی نے لکھ دیا ہوگا. قرآن تو قرآن ہے. قرآن اگر ایک ستارے کی بات کرے تو ایک مان لیتے ہیں، ستاروں کی بات کرے تو پھر ماننے پڑیں گے. پڑھ لیجئے اللہ کی لا ریب کتاب. خدا ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ان جگہوں کی قسم ہے جہاں ستارہ نہیں ستارے اترتے رہتے. ہائے 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 ہائے. جہاں ستارے اترتے، جہاں ہماری تو مجال ہی نہیں کہ اس حقیر زبان سے کفو لسان اللہ پہ گفتگو کریں، لیکن جہاں تک مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ آواز جہاں سے بھی آئی ہے نا، میرے دل سے بھائی آپ کے لیے دعا نکلی. کچھ لوگوں کا دل ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے لیکن سہمے ہوئے ہی نہیں بولتے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ بات دل تک پہنچے اور دل میں خوشی ہو اور چہرے کو اظہار سے اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. یہ اپنے علاقے کے کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیجئے گا. دل میں خوشی ہو اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا سخت خطرہ ہے. اسی طرح اگر دل میں غم ہو اور جذبات کو روک لیا جائے تو بھی بیمار ہونے کا سخت خطرہ ہے. وہ پروردگار دلوں کے حال جانتا ہے مگر چاہتا ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ پڑھے، اس لیے کہ حال دل کا اظہار چاہتا ہے. تو پھر دنیا بھی ہمارے بچوں کو یہ کہہ کے نہ بہکائے کہ ہمارے دلوں میں بھی حسین کا غم ہے. دل میں حسین کا غم ہے تو پھر وہ ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا ہے. وہ اظہار چاہتا ہے. جی دل کی باتیں ہمیں نہ سنائیے، دل کی باتیں ہمیں نہ سنائیے. فلا اقسم بمواقع النجوم. جی سبحان سبحان اللہ. مالک آپ کی معرفت سلامت رکھے. پاک سیدہ ایسے مومنین کی معرفت سلامت رکھے. ہماری مجال نہیں کہ اس حقیر زبان سے شاید یہی آخری جملہ ہو اور یہ پہنچ جائے تو ہمارا سٹانس، شیعوں کا سٹانس دنیا تک پہنچ جائے. شیعہ نے حیدر کرار کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ آئیں تو پتہ چلے. باہر کھڑے کھڑے باتیں بناتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے اور یہ اس کو مانتے ہیں. آپ یہاں آئیں، یہاں بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ شیعہ نے حیدر کرار کہتے کیا. دور دور سے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ رسول کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتا. آپ پریشان ہو گئے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور کانٹروورشل بات نہیں کر رہا ہوں، پھر محبت بھری بات کر رہا ہوں. جب کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی محبت بھری بات ہے. یہ شیعہ نے حیدر کرار یہ رسول کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتا. چلیے پہلے ہم سے تو پوچھ لیجیے، پہلے ہم سے تو سوال کر لیجیے. یہ شیعہ نے حیدر کرار یہ رسول کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتے. آؤ ہم سے سن کے جاؤ کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں. تم نہیں جانتے کہ رسول کی بیٹی ہونا شیعوں کا مسئلہ ہی نہیں. اس بات کی قدر نہ ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی حضور. رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ ہی نہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ سیدہ کو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ رسول کی بیٹی؟
مجھے سیدہ کی عصمت و طہارت کی قسم، یہ محمد کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو بھی سیدہ تھی، تو بھی طاہرہ تھی، تو بھی راضیہ تھی۔ ہم نے رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے زہرا کے معیار کی وجہ سے مانا ہے۔ میں حضور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا آخری موقع دے کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ ہی نہیں، تو پھر ہمیں پوچھو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، بتاؤ سیدہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، زکیہ کون ہے، نفیسہ کون ہے، عفیفہ کون ہے، مریم کبریٰ کون ہے، بطول عذراء کون ہے؟ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کی رسم کا نام معراج ہے؟ اور کیا سناؤں بھائی، آپ کو کیا سناؤں؟ ہائے 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 ہائے، جس کی منگنی کی رسم کا نام۔ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، بتاؤ سیدہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، نبیلہ کون ہے، جلیلہ کون ہے، بطول عذراء کون ہے، مریم کبریٰ کون ہے؟ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے، بتاؤ وہ کون ہے جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت مانگتا ہے؟ جملہ فضا میں معلق ہے صاحبان بزم معرفت، ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں۔ جو انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ پھر انتظار ہی میں بیٹھا رہے گا، اس سے بڑا تبرک میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، بتاؤ مصداق مرج البحرین یلتقیان کون ہے، مصداق یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کون ہے، مصداق فبأی آلاء ربکما تکذبان کون ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، بتاؤ وہ کون ہے جس کا شوہر ہونے کے لیے عین اللہ ہونا ضروری ہے، اذن اللہ ہونا ضروری ہے، وجہ اللہ ہونا ضروری ہے، جس کے محب کا رحمت اللہ ہونا ضروری ہے، دشمن کا لعنت اللہ ہونا ضروری ہے۔ بتاؤ وہ کون، بتاؤ وہ کون؟ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا ہے۔ اور کوئی ہے تو لے آؤ۔ سیدہ کو رسول کے جگر کا ٹکڑا سمجھنے والوں کو کیا پتا ہے کہ مقام زہرا کیا ہے؟ چپ کر گئے ہیں نا آپ؟ میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے، لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں، نتیجے تک بیٹا صبر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو لگے گا آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے۔ رسول کو، رسول کے جگر کا ٹکڑا سمجھنے والوں کو کیا پتا چلے گا مقام زہرا کیا ہے؟ اور حیرت بڑھ جائے تو لطف آئے، حضور پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا ہے۔ میں آپ کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت دیکھ رہا ہوں، حق بھی بنتا ہے، حیران ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ حیرتیں ابھی ٹوٹ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ کو ماشاءاللہ جملہ کہہ لوں؟ نہیں، بسم اللہ تھوڑی ہے، جملہ بڑا ہے۔ سیدہ کو رسول کے جگر کا ٹکڑا سمجھنے والوں کو کیا پتا ہے مقام زہرا کیا ہے؟ جو حیران ہو رہے ہیں وہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی نئی چیز تو نہیں لے کے آ گئے، ہم نے تو آج تک یہی حدیث سنی ہے کہ سیدہ کو رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قطعاً مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ کرنے والوں کی فیاضی ہے۔
سماعتیں یہ ترجمہ کرنے والوں کی فیاضی. کسی نے کہا رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے, کسی نے ذرا اور عقیدے کی چھلانگ لگائی, اس نے کہا نہیں جگر کا نہیں, رسول کے بدن کا ٹکڑا. کوئی اور اونچا اڑا, اس نے کہا نہیں رسول کے بدن کا نہیں, رسالت کا ٹکڑا. جس کا بھی ٹکڑا کہو, ٹکڑا ہونا نقص ہے. ہائے 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 ہائے. جو اس بات کو بھی پی گیا ہے بیٹا, آپ کے ذوق کو سلام ہے. ٹکڑا ہونا, ابھی میں 1000 روپے کا نوٹ اس کو ایک کونے سے پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں, وہ جو ایک ٹکڑا میں نے الگ کیا ہے وہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ کیوں بیٹا ناقص ہے. ٹکڑا جس کا بھی ہو, اسی بات پہ آپ بول پڑتے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا. ٹکڑا جس کا بھی ہو, ٹکڑا ہونا نقص ہے. نقص رجس ہے, رجس زہرا سے دور ہے. اور بتاؤ میں تمہاری مانوں یا رسول کی مانوں؟ تم رسالت کا ٹکڑا کہہ رہے ہو, محمد رسالت کی کان کہہ رہے ہیں. ٹکڑے میں سے کان نکلتی ہے یا کان میں سے ٹکڑا نکلتا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. اے نبوت کے گھر کے مالک و میرا سلام, اے رسالت کی کان میرا سلام. یہ آپ کے پاس ہی نمک کی کان ہے, تو جو نمک کے ڈھیلے ہوتے ہیں ان میں سے کان نکلتے. اچھا یہ جملہ کسی عالم, کسی خطیب, کسی ذاکر کا ہے کہ سیدہ معدن الرسالہ ہے؟ رسول کا. رسول نے کہا کہ یہ رسالت کی کان ہے. کان میں سے ہیرے نکلتے ہیں. جس کان میں سے برآمد ہونے والے ہیروں کو نبی کہا جاتا ہے, اس کان کو زہرا کہا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اور ویسے بھی جا کے پڑھ لیجیے. اب تو لغت ہر بندے کی جیب میں. کیوں بیٹا, یہیں پہ گوگل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں نا. یہیں پہ چیٹ جی پی ٹی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. میری بات سن لیجئے گا اور پھر جا کے گوگل کیجئے, چیٹ جی پی ٹی پہ سوال کیجئے, لغت ڈکشنری ہاتھ لگے تو اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے, اور کہیں سے نہ ملے تو قرآن کھول لیجئے کہ قرآن نے کیا بتایا ہے کہ بضع کے معنی کیا ہے. کائنات کے رسول نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعتم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا نہیں, فاطمہ میری بضع ہے. اب مجھ سے سوال کیجئے کہ قرآن کے نزدیک بضع کے معنی کیا ہے؟ ٹکڑے پہ مطمئن ہو جانے والے کو کیا خبر ہے مقام زہرا کیا ہے. مجھے سیدہ کی عصمت و طہارت کی قسم, مقام سیدہ کی بات آئی ہے تو فضیلت کا ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں بخل نہیں کرنا چاہتا. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب پروردگار نے مجھے معراج پہ بلایا ہے, میں نے عالم ناسوت کو چھوڑا, عالم ملکوت کو چھوڑا, عالم ہاہوت کو چھوڑا, عالم یرموت کو چھوڑا, عالم انوار کو چھوڑا, عالم امثال کو چھوڑا. عرش, کرسی, لوح قلم گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عرش کے سامنے کلمہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و فاطمہ تو عصمت اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور زہرا معصومہ نہیں, اللہ کی عصمت ہے. عصمت پروردگار. بہار الانوار پڑھ لیجئے گا, بہار الانوار. سنی سنائی باتیں میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کی. بہار پڑھ لیجئے گا, فاطمہ تو عصمت اللہ. اور رسول فرماتے میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ادھر لکھا تھا محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ, اور سامنے لکھا تھا محمد الرسول اللہ کے ساتھ فاطمہ تو عصمت اللہ. اب بھی بتاؤں مقام سیدہ کیا ہے. پروردگار نے ترازو عدل میں عصمت زہرا کو ولایت علی کے برابر تولا. ہائے 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 ہائے.
ترازو عدالت میں پروردگار نے عصمت زہرا کو ولایت علی کے برابر تھا۔ یہ فضائل کے حصے میں فضائل سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی آپ جائیں کسی امام بارگاہ میں تو اس کے باہر کہیں لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے فضائل خانہ؟ بولیے۔ عزادار بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں خطیب بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے باہر لکھا ہو فضائل خانہ؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ عزا خانہ۔ اس کا مطلب ہے یہ بنا ہے رونے کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 35 منٹ 40 منٹ فضائل کیوں پڑھتے؟ وجہ بتاؤں؟ آج وجہ سن کے جائیے۔ یہ ہم پہلے حصے میں فضائل صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں سنو اور پھر سوچو یہ کیا تھے جنہیں امت نے مارا۔ ہائے 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 ہائے، ان کے یہ فضائل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے والا پہلے یہ تو دیکھ لے کہ یہ کیا تھے جنہیں امت نے مارا ہے۔ جملہ ایک بھی کافی ہو جاتا ہے، بہت چیخ و پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں عزادار تشریف فرما ہے، عزادار سے بہتر درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی۔ مجھے غربت سیدہ طاہرہ کی قسم، یہ جو کچھ آپ ممبر پہ سن رہے ہیں نا کل سے، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی ذاکر جو آپ کو مصائب سنائے، یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں، یہ جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ یا کسی نے سنا ہے یا کسی نے کہیں سے پڑھا ہے۔ وہ کوئی نہیں جانتا جو محمد کی بیٹی سہتی رہی۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا۔ وہ کوئی نہیں جانتا جو محمد کی بیٹی سہتی رہی۔ عزادارو، جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ رونا انسان کے بس میں نہیں ہے، آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس گھر نے کبھی ایسی شے کا حکم نہیں دیا جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ اسی لیے کریم گھرانے نے کہا ہے آنسو نہ آئے تو پریشان نہ ہونا، رونے والی شکل بنا لینا، ہم انہی میں شمار کر لیں گے جو آنسو بہاتے رہے۔ آنسو انسان کے اختیار میں جو نہیں ہے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے۔ اب مجھ سے پوچھئے کتنا ستایا گیا ہے محمد کی بیٹی کو؟ صاحب الدمعۃ الثاقبہ نے لکھا ہے 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے جیتے جی مرنے کی دعا مانگی۔ اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عزادار خدا کی قسم یہ ایسی بات ہے کہ بس پڑھنے والا پڑھے اور جنگلوں میں نکل جائے اور ساری زندگی ہائے ہائے کہتے ہوئے گزار دے، اور سننے والا سنے اور جنگلوں میں نکل جائے اور ساری زندگی ہائے ہائے کہہ کے گزار دے۔ 4 ہستیاں انہوں نے لکھی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرنے کی دعا مانگی۔ ان میں پہلا ہے اللہ کا نبی ایوب، وہ جس کا صبر بہت مشہور ہے۔ 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 امتحان میں مر گئے، مال مویشی مر گئے، باغ خشک ہو گئے، خود جناب نبی پروردگار بیمار ہو کے بستر بیماری پہ لیٹ گئے۔ ایوب کی زوجہ گھر سے نکلی، جناب ایوب کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جب حالت یہ ہوئی جناب ایوب کی زوجہ گھر سے نکلی، جا کے چوراہے میں بیٹھ گئی سر پہ بازو رکھ کے۔ دستور یہ تھا کہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا وہ چوراہے میں سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ جاتا تھا، جیسے کربلا میں حسین کی سکینہ بیٹھی تھی۔ ہائے 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 ہائے، قافلہ گزرا، قافلہ رکا، قافلہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے کہا مستور لگتا ہے تو بڑی مجبور ہے، بتا ہم تیری کیا مدد کر سکتے ہیں، کون ہے تو؟ جناب ایوب کی زوجہ نے کہا میں ایوب نبی کی زوجہ ہوں۔ اس نے کہا ایوب نبی کی زوجہ؟ وہ تو یوسف کے خاندان کی مستور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یوسف کے خاندان کی مستورات کے بال سنہرے ہوتے ہیں، ہم تیری مدد کرتے ہیں، چادر ہٹا کے ہمیں بال دکھا۔ یہ بات اللہ جانے عزادار کیسے سن لے گا؟ چادر ہٹا کے ہمیں بال دکھا۔ دوڑتی ہوئی ایوب نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی حد ہو گئی، قافلے والے کہتے تھے ہمیں چادر ہٹا کے بال دکھاؤ۔ عزادارو جتنا بڑا صابر تھا نا، بستر بیماری پہ تڑپ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کاش اس سے پہلے ایوب مر گیا ہوتا۔
میں کہتا ہوں ایوبا صبر سیکھنا ہے تو بازار دمشق میں چلا، سجاد جیسا غیرتوں کا امام شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے چل رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا ہے جس نے مرنے کی دعا مانگی۔ دوسری ہے عیسیٰ کی ماں مریم، جب عیسیٰ کو لے کے آئی اور یہودیوں نے دیکھا اور الزام لگایا مریم تیرا تو کوئی شوہر نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، کاش اس سے پہلے مریم مر گئی ہوتی۔ تیسرا ہے غیرتوں کا مارا ہوا امام، جب بازار دمشق کا دروازہ کھلا میرے امام نے لاکھوں شرابیوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ پھپھی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کاش اس سے پہلے سجاد مر گیا ہوتا۔ اور عزاداروں، رونے والوں، مسلمانوں، چوتھی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، جس گلی میں آتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے نا، جب اس دروازے پہ آ کے لوگ اونچی آواز میں بولے ہیں نا، تب زہرا نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا عجل وفاتی سریہ، پروردگار زہرا اب جینا نہیں چاہتی، میرے اللہ زہرا کو اپنے پاس بلا لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ